حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک چیمپئنز ٹرافی والا معاملہ حل نہیں ہوا بلکہ اس کو اور ڈیلے کر دیا گیا ہے. صاف صاف بتا دیں کہ کیا جیشا جی کا انتظار ہو رہا ہے یا کوئی اور بڑا سرپرائز ہمیں دینے والے ہیں, آخر اس کو ڈیلے کرنے کی ریزن کیا ہے. خیر اس ٹاپک کے اوپر پھر سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں یور فیورٹ ذیشان رانا صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں میرب؟ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ اگین. میں بالکل ٹھیک ہوں اینڈ یو آر ویلکم. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ذیشان کنٹینیو کرتے ہیں اسی ڈسکشن کو. ہم نے دوپہر میں بھی اس پہ بات کی, کافی ڈیٹیل میں بات کی. انفیکٹ ہم نے بورڈ کے اندر جو ہڈن کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں جن کو کوئی دیکھتا نہیں, ہم نے اس پر بھی بات کی. لیکن ابھی تک کوئی اس کا حل نہیں نکل رہا ہے اور ایک اوتھینٹک آنسر بھی نہیں مل رہا ہے کہ آخر ڈیلے کرنے کی ریزن کیا ہے. واٹ از دا پرپز ٹو ڈیلے دس میٹر؟ میرے نزدیک جو ہے I'll just say one thing. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج سے پہلے کبھی اتنی جو ہے نا ان اٹ سیلف بیک بون نہیں دکھائی تھی کہ ان ٹرمز کے جو بھی ڈیسیجن آتا تھا, ریگارڈلیس کوئی بھی بورڈ ہمارے پچھلے 20 سال میں لے لیں, ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ واٹ ایور دے ور ٹولڈ دے وڈ سے یس اینڈ دے وڈ موو آن, موو اہیڈ. انہوں نے اتنا گیپ, اتنی اسپیس دے دی تمام کرکٹنگ بورڈز کو اور آئی سی سی کو کہ اب جب آپ اپنے اسٹینڈس کے لیے تھوڑی سی بات بھی کرتے ہیں تو دا ورلڈ تھنکس کہ آپ نے بہت بڑا اسٹینڈ لے لیا ہے. میری نظر میں اسٹینڈ لیا ہے. دس کرکٹ بورڈ, دس چیئرمین ہیز ٹیکن اے گڈ اسٹینڈ ان ٹرمز کے, اگر آپ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس پہ دیکھیں کہ یہ کہ پاکستان میں 28 سال کے بعد ایک انٹرنیشنل آئی سی سی بیس ٹورنامنٹ ہونے لگا. اگر آپ پرانے پریویس بورڈز کا پریکٹس دیکھیں تو ان کے اوپر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس پہ بھی اسٹینڈ کرتے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ایٹ آل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. اس وقت سارا بون آف کنڈیشن ہو رہا ہے کہ ویدر انڈیا وڈ کم ٹو پاکستان اور ناٹ, یا ہم ہائیبرڈ پہ جائیں گے. تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا اپنے گیم کے طور پہ دیکھیں اور اس طریقے سے اس کو نوٹس کریں کہ ٹھیک ہے جی میٹنگ اسٹال ہو رہی ہیں, دبئی بھی چیئرمین صاحب پہنچ گئے, جے شاہ بھی ابھی چارج 5 دسمبر کو انہوں نے چارج سنبھالنا ہے. اٹ از گوٹ نتھنگ ٹو ڈو ود جے شاہ ٹیکنگ چارج آف دا آئی سی سی. Actually, these things get decided way back or ahead of times. انڈیا نے اپنا اسٹانس دے دیا کہ وہ پاکستان نہیں آئے گا. نہیں آئے گا, بالکل وہ نہیں آئے گا. They would rather want to play in Dubai. ٹھیک ہے وہ دبئی میں کھیل لیں گے. پاکستان نے اپنا اسٹانس یہاں تک رکھ دی کہ ہم نے جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی ان کے جگہ پہ نہیں کھیلنا. This is what we are hearing. دیکھیے یہ اسپورٹس ہے, یہ اٹس نا کمرشل اسپیکٹ ہے, اس میں پرسنل اور نیشنل بروواڈوز نہیں چلتے. جہاں تک تو ایک نیشنل ہیٹ پہنی تھی چیئرمین نے, وہ انہوں نے پہن لی. یہاں تک معاملے کو لے آئے کہ انہوں نے انڈیا کو بھی سوچنے میں مجبور کیا کہ یار آپ ہمیں ڈونٹ ٹیک اس سو لائٹلی, ہمارا بھی اپنا ایک رائٹ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں. دے سیڈ نہیں یار وی ناٹ کمفرٹیبل, فائن. اس کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں, the other 6 teams, if we both agree for the hybrid model, then the other 6 teams would be coming to Pakistan. پہلا پلس پوائنٹ, people are not discussing this. آئے گا آئی سی سی ٹورنامنٹس لاتے کیا ہم نے ساتھ, دے برنگ اے لاٹ آف ریونیو. پاکستان ان دا کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرس, جب کسی بھی اسٹیٹ آف افیئر میں ہو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو فوراً یو نو آئی مین انکم از آلویز ویلکم. اگر وہ جنریٹ ہوتی ہے اور آپ کے پلیئرس کے لیے بنتی ہے, آپ کے بورڈ کے لیے بنتی ہے, تو کیا آپ کو اور انفراسٹرکچر نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو اور فیسلٹیز نہیں چاہیے؟ کیا اس پہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں اگر یہ بند نعرے لگانے لگ جائے کہ آپ نے نیشنلزم پہ سودا کر لیا؟ سو آئی تھنک یو نیڈ ٹو ری ڈیفائن یور ڈیفینیشن آف نیشنلزم. اف یو وانٹ دا کرکٹ ٹو تھرائیو, پاکستان کرکٹ ٹو تھرائیو, تو اب جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں نا تو آپ ایک ایک اسپیس اپنی چھوڑتے ہیں. ایک اسٹیپ آپ بیکورڈ ہوتے ہیں, پھر اگلے بھی بیکورڈ پہ جاتے ہیں. I haven't heard anyone from the other side saying we don't want to play with you anywhere in the world. So don't deny yourself the opportunity or the chance کہ آپ وہاں جا کے جو ہے یہ کہیں جناب ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ. ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ दुनिया से खेलने की. सो इंग्लैंड इधर आएगा, साउथ अफ्रीका इधर आएगा, न्यूजीलैंड इधर आएगा, आपके मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज जाएगा जो कि आपका मार्ड हो जाता है. सो कॉल्ड जो आपकी जो सिचुएशन मुल्क में बन जाती है, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जाएगा, आपके तमाम स्टेज में बेहतरी आएगी. ठीक है, آج چیئرمین صاحب نے کہہ دی کہ جناب پاکستان انڈیا نہیں جائے گا. تو میں ایک بات کرتا ہوں, کیا جو احمد آباد کا اسٹیڈیم ہے جو کہ 1,23,000 کا 30,000 کی کیپیسٹی ہے, وہ پاکستان کے علاوہ صرف ورلڈ کپ کا فائنل میچ پورا کر سکتا ہے؟ تو آئی تھنک یہاں پہ گیمز دونوں سائڈس کے لیے ہوں گے. لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک فرام آر ریسپیکٹیو پوزیشنس, اور یہ کہ میٹنگ چاہے کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, ترسوں ہو جائے, آئی ان مائی اون ہارٹ نو دا آنسر کہ اس کا ڈیسیجن کیا آنا ہے. پاکستان کی کچھ باتیں انہوں نے ایک گریس رکھنے کے لیے ماننی ہے, اور پاکستان ان کی بات ماننی ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو شوڈ ون ان اے ڈائلاگ. ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, نہ کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 3 اسٹیپ بیکورڈ والا کام چھوڑیں. اس کا ریونیو آنا آپ کو, اس ریونیو کو آپ اپنی گراس روٹ کرکٹ ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنے پلیئرس کو اور برانڈنگ اچھی کر سکتے ہیں. فورن انویسٹمنٹ سے ہی آپ کی کرکٹ کی برانڈنگ اچھی ہوتی ہے. انڈیا فالوڈ دا سیم ماڈل 15-20 ایئرس بیک. وائی کانٹ وی فالو دا ماڈل؟ آپ آج ICC چیمپئن شپ کرائیں گے, یہ چیمپئن شپ کے بعد آپ کا
آ جائے گا نیکسٹ ٹائم آپ کا ہوگا T20 ورلڈ کپ کا, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا آپ کا ون ڈے ورلڈ کپ کا. یہ اسٹیپ چاہے 10 سال میں آئے, اور انشاءاللہ خیر سے انڈیا بھی آئے گا. سو آئی تھنک لیٹس ناؤ موو اہیڈ اینڈ تھنک اباؤٹ دا پازیٹیوز دیٹ وی کین ڈرا آؤٹ آف دس ہیپننگ ان پاکستان. ٹھیک ہے, ہائبرڈ پہ آپ دبئی میں جا کے کھیل بھی لیں گے تو اتنی مونچھ نیچی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. آئی سپورٹ مائی چیئرمین جو کر سکتا تھا, ہی ہیز ڈن اٹ, اینڈ ٹل دس فار وی کوڈ گو. ٹھیک ہے, لیٹس موو آن. ایکچولی مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ آئی کین واچ پیپل ناؤ ٹرننگ. میں نے آپ کا اوپینین پہلے سنا تھا اور میں آج سن رہی ہوں, آپ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. دوپہر میں میری بات ہوئی, دیور 2 گیسٹ ود می, ان کا بھی اوپینین یہی تھا. عمران سہیل کا خیر شروع سے ایک ہی بات ہے, لیکن رایا ازلان واز ایون فالوئنگ دیٹ تھنگ کہ یس آئی تھنک کہ اب بہت وقت ہو گیا تو اب اس طرف آ جانا چاہیے. تو سب کی جو ہے نا توقعات اور سب کی رائے تبدیل ہونے لگ چکی ہے, اینڈ دس از واٹ ایکچولی اٹ واز کریٹنگ. اس کو ڈیلے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب اس چیز کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر لیں. اینڈ آئی ول سی کہ یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہیں گے, بھی محسن نقوی صاحب خود بھی کہیں گے کہ ہاں واقعی میں ہمیں جانا چاہیے. آئی گیس I salute the genius of that guy who was a chairman. Actually ان کو بھی پتا تھا اور ہم سب کو بھی پتا تھا, جب ہم اپنے ایک پوائنٹ کو, جب آپ نے پوائنٹ نہ رکھنا ہوتا ہے نا, یو اسٹارٹ فرام سم پوزیشن. آپ کہتے ہیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں, پھر مجھے گینز ہوتے ہوں تو پھر میں ایک مڈل پوائنٹ پہ لے کے آ رہا ہوں. آئی تھنک دا آرٹ آف ٹیبل ٹاکس از سچ کہ آپ پہلے اپنا اسٹینس رکھتے ہیں, اس اسٹینس کے بعد پریگمیٹزم شروع سے. اف یو ریمبر مائی لاسٹ شو, آئی واز آف دا اوپینین کہ لیٹس گیو پریسیڈنس ٹو کرکٹ. کرکٹ کو ٹائم دیں, کرکٹ کو پریسیڈنس دیں. میں یہ بات بارڈر کے اکراس بھی اپنے ویورز کو کہتا ہوں, اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ یہ کہ آپ نہیں کھائیں گے, آپ کھانا کھا سکتے نہیں کھا سکتے, یہ از اور چائلڈش. ہیپینس کی بات کریں, کرکٹ ہونی چاہیے. اب دیکھیے کہ دبئی میں بھی لگے گا پاکستان میں یا انڈیا یا کسی شہر میں کام ہو گیا جب میچ ہوگا. لیکن یہ بات صحیح ہے, ہمارا خیال تھا کہ پاکستان انڈیا کو آنا چاہیے, اور آئی تھنک اگر ہم بیبی اسٹیپس لیں گے, آہستہ آہستہ اپنی بھی کچھ بات منوائیں گے, تو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ICC, کوئی بھی بورڈ, کوئی بھی دنیا کا ملک, دیکھیے آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو لیو ان دا کمیونٹی آف نیشنز, چاہے کرکٹ ہو چاہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہو. تو کرکٹ کو ایز اے گڈ ٹول یوز کریں, اپنا پازیٹیو امیج دنیا کو دکھائیں جو ایکچوئل ہے ہمارا پازیٹیو امیج. پیپل وانٹ ٹو سی ہماری بازز کیا ہے, ہمارا کراؤڈ کی فیلنگ کیا ہے. اٹس بن 30 ایئرس کہ دنیا نے, انٹرنیشنل کرکٹ نے ہمارا رخ نہیں کیا ہوا. ہم نے بیبی اسٹیپس لیے 2015 میں, چاہے ہم نے زمبابوے کو یا ویسٹ انڈیز کو بلایا, آہستہ آہستہ کرتے ہم اسٹیج تک پہنچے کہ اب پہلے ہم نے 3 کنٹریز کو ہوسٹ کیا ان دا لاسٹ ایئر. آہستہ کرکٹ یہاں پر آئے گی, انڈیا کا کانفیڈنس بھی ادھر آئے گا. اور اوبیسلی پھر دیکھیے ہم نے 4 ٹرنز لگا لیے تھے نا, ہمیں یہاں اسٹینس لینا تھا کہ یار ہم نے اب آپ کے ملک میں نہیں آنا. یہ کسی بڑے خوشی سے نہیں ہم کہتے تھے, یہ ہم بڑے ہارڈ دل سے کہتے تھے یار ہمیں آپ کے ملک میں اس لیے نہیں, وہ آپ نہیں آتے. دیکھیے ذیشان, آئی وڈ سے کہ انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ انڈیا پاکستان نہیں آ رہا, ان کو سیکورٹی کنسرنز ہیں, دس اینڈ دیٹ. میں نمبر 1 میں تو ڈے 1 سے یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ انڈیا از ویری بریلینٹ ان دیٹ تھنگ. جو ان کے مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ بہت ڈومیننٹ مائنڈ سیٹ ہیں. دے نو ہاؤ ٹو ڈومینیٹ سم تھنگ. ان کو پتہ ہے ان کو کس طرح سے چیزوں کو چلانا ہے. بیکاز انڈیا سے محبت یا کرکٹ سے محبت, یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں, بٹ وٹ دے ڈو از ایکچولی دا اکانومی. وہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرتے ہیں, وہ اپنے کنٹری کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اور مجھے جو بات اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری نیشن اپنی گورنمنٹ کے ڈیسیجن کو اون کرتی ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ڈیسیجن باہر آتا ہے تو ہمارا آپس میں ہی اتنا اختلاف ہے, ہم خود ہی جیلن نہیں ہیں, تو ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہم خود ایک دوسرے کے دشمن یہاں پر بن جاتے ہیں ود ان اے سیکنڈ. یہاں پر ایک بات ڈسکس ہونے کی دیر ہے, یہاں پر ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو سینسٹیو ہیں, جن پر کہتے ہیں کہ آپ بات ہی نہ کریں, جسٹ بیکاز کیا ہوتا ہے کہ آپ آپس میں اتنا جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ کنسسٹنسی رہتی ہی نہیں ہے کسی اور کی بات بھی پوائنٹ سننے کی. So this is what we are doing. اور ابھی یہ کہنا کہ نہیں ہماری عزت ہے, ہماری عزت نفس پر یہ بات نہیں آنی چاہیے, ہماری کنٹری, ہم ڈسرسپیکٹفل, ہم کوئی ایکٹ نہیں برداشت کریں گے, دس از آل یہ صرف بات کو ڈریگ کرنے کا ایک آئی گیس کہ یہ ڈریگ ہو رہی ہے چیز اس کی وجہ سے. اگر آپ کو اپنی اکانومی اسٹرانگ کرنی ہے اور اگر آپ کو اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنا ہے تو پھر میرے خیال سے کہ آپ کو ابھی بہت عقل مندی سے یہ فیصلہ لینا ہوگا. آپ دیکھا جائے تو آپ لاس کے تھرو ICC کو یہاں پر کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس رائٹس تھے, آپ کی ذمہ داری تھی لے کر آنا, اس کے اوپر جو جرمانہ عائد ہوتا ہے یا وٹ ایور دیر از سم تھنگ, آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں اس چیز کا. نہیں صحیح بات ہے. ہوسٹنگ رائٹس دیکھیں میرے آپ کو ملیں گے, ہوسٹنگ رائٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا, یو ول گیٹ منی آؤٹ آف اٹ. پوائنٹ یہ کہ ابھی ہم یہاں پر یہ سب انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جب بھی کوئی کمپیٹیو سپورٹ ہوتی ہے نا, اس سے پہلے کی پریس کانفرنس اور میچ کے بعد کی پریس کانفرنس, چاہے اس کو آپ باکسنگ میں دیکھ لیں, MMA میں دیکھ لیں, کرکٹ میچ میں دیکھ لیں, it was when we were sounding competitive. I was never sounding competitive, but kind of کہ یار آنا چاہیے.
تو once the decision has been made, ٹھیک ہے نا, let's find peace again اور move on. وجہ وداؤٹ کمرشلائزیشن, وداؤٹ دا پاور آف منی یو کین ناٹ موو اہیڈ. آج سے 20 سال پہلے انڈیا نے وہ ٹیمپلیٹ لیا تھا, باہر سے انویسٹمنٹس لے کے آئے تھے اپنے کرکٹ میں, انہوں نے کنسیپچلائز کیا, پھر انہوں نے IPL اسٹارٹ کیا, IPL کے بعد اس کا ایک اسپراؤٹ آؤٹ ہوا. اپنے پازیٹیوس پہ دیکھیں, آپ نے PSL اسٹارٹ کیا, آپ کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی ہے. اب اگر IC ٹورنامنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو لیٹس گو آن ود دیٹ. جو باتیں ہو گئیں وہ ہو گئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اسٹینڈ سے ہٹتے ہیں. آپ اور کوئی بھی آپ کی اپوزٹ پارٹی جب ڈائلاگ میں آتے ہیں تو دونوں پارٹیز کے لیے بیسٹ تھنگ ہوتی ہے ون ون سچویشن, کیا آپ ٹیک اویز لے کے جا رہے ہیں. انڈینس کی اپنی بات ہو گئی, ہمارے افرمیشن اپنے اسٹینڈس کی ہو گئی. کبھی کبھی اپنی بات کو منوا ہی لینا بات نہیں ہوتی, اس کو انڈورس کرانا, رجسٹر کرانا ہی بات ہوتی ہے. اس سے فائدہ اٹھانا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے نا. دین جب آپ کے پاس بڑے برانڈز آ جائیں گے, جب میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پلیئرس کو چاہیے دنیا کو بیٹ کریں, دین اور یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ جائے گی, وین دے بیکم بگر اسٹارز یو ول گیٹ گڈ انڈورسمنٹس, اور وہیں سے آپ کا گیم اسٹارٹ ہو جاتا. بالکل صحیح بات ہے. اینڈ آئی بلیو کہ جب ٹیبل ٹاک تک بات چلی جاتی ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے, اور وہ نیوٹرل نکلتا ہے. وہ کسی کی بھی ایک سائڈ کی انہوں نے بات مان کر جو ہے وہ لڑائی بڑھانی نہیں ہوتی ہے. تو ٹیبل ٹاک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاملات کو دونوں کی رضامندی کے ساتھ سدھار لیا جائے. تو وٹ وی آر ایکچولی وی آر گوئنگ ٹو سی از دیٹ کہ ہائبرڈ ماڈل فائنل ہو جائے گا انڈیا کے لیے.